اپنا تعلق جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے رہا اور جو واقعات آپ کے ہیں وہ بیان فرمائیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع سے البتہ خلافت سے پہلے کے میرے تعلقات تھے۔ جی، جب بھی جاتے تھے محبت سے ملتے تھے، ان کو میری شاعری بھی پسند تھی، بلکہ حضور نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ اپنے دیوان کتاب کو ترتیب دیں۔ جی، میں نے ترتیب دے دیا، اور خلیل احمد ناصر نے مجھے، وہ بھی حضور سے رابطے میں تھے، جی، مجھے امریکہ سے لکھا کہ خلیل احمد ناصر یہ آپ کے ہم اثر دوستوں بچپن میں تھے؟ سے، بچپن کی دوستی تھی ان سے، جی، جب ہم ہمارے کالج میں پڑھتے تھے یہ بھی ہمارے کالج میں تھے، جی، تو انہوں نے مجھے امریکہ سے لکھا کہ کتاب جو ترتیب دی جا رہی ہے، یہ یہاں کچھ دوست ہیں جو اس کا سارا خرچ برداشت کریں گے، ہم یہاں چھپے گی امریکہ میں، جی، اور اس کا جو فارورڈ ہے وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب لکھیں گے یا میاں مظفر احمد صاحب لکھیں گے۔ جی، میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، یعنی میاں طاہر احمد صاحب دیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں۔ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ یہ خلیل صاحب کا بھی خط ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی میں اس کو پڑھ رہا ہوں رات کو، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس کو سنگاپور سے یہاں کا اب اس کے بعد حضور کا خلافت کا انتخاب ہو گیا اور حضور کو ہجرت کرنی پڑی، جی، تو میں نے پھر نہیں پوچھا کہ میرا وہ کدھر ہے وہ میری کتاب، جی، میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا۔ جی، تو حج صاحب کے ساتھ تو باقاعدہ خط و کتابت بھی تھی، جی، میری بیوی کے لیے وہ نسخے بھی بھیجا کرتے تھے، جی، بلکہ ایک دفعہ بیت الحمد میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ کدھر ہے، جی، کیا حال ہے ان کا۔ میں نے کہا حضور نیچے بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں، کہیں تو میں بلا لاؤں۔ جی، کہنے لگے نہیں میں خود جاؤں۔ چنانچہ حضور آئے، اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے جی، اور اس سے باتیں کرتے رہے، حال پوچھتے رہے، نسخہ لکھا تھا۔ یہ خلافت سے قبل جب حضور راولپنڈی ہاں، تشریف لایا کرتے تشریف تھے۔ لایا جی، کرتے تھے۔ جی، اب خلافت کے بعد تو ایک عجیب واقعہ ہوا، جی، اگر چاہیں تو اس کو بیان کر دوں۔ جی، مختصراً آپ فرمائیں۔ مختصراً تو نہیں، اس کو تو ڈیٹیل بتانا پڑے گا۔ جی، میری زندگی کا وہ سب سے اہم ترین واقعہ ہے، جی، اور حضور کی معجزانہ توجہ جی، اور قبولیت دعا کا ایک زندہ نشان کی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جی، یہ واقعہ 1982 کا ہے، جی، اکتوبر کا تیسرا ہفتہ ہوگا۔ اس وقت کے امیر جماعت احمدیہ مجیب الرحمان صاحب، جی، مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ میرے دفتر میں تشریف لائے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد میرا دفتر اب جی، کوثر میڈیکل سینٹر تھا۔ ٹھیک، یہ میرا بھانجا ڈاکٹر طاہر اور اس کی بیوی کوثر، یہ ٹھیک، نصرت جہاں اسکیم میں کام کر کے تو واپس آئے تھے۔ جی، آئے اور میرے میز پہ ایک پیکٹ رکھا، جی، اور مجھے کہنے لگے کہ میں ربوہ گیا ہوا تھا، یہ پیکٹ پرائیویٹ سیکرٹری نے مجھے دیا تھا کہ آپ کو پہنچا، جی، تو یہ لے لیں اور میرے سامنے اس کو کھولیں، میں بھی دیکھوں کہ کیا تحفہ ہے۔ میں نے کھولا تو اس میں ایک نہایت خوبصورت قلم تھا شیفر کا، جی، ساتھ پرائیویٹ سیکرٹری کا خط تھا، لیکن قلم پہ ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا، اس پہ حضور کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا برادرم عبد المنان ناہید سلمہ اللہ۔ جی، آپ یہ جو الفاظ ہیں نا سلمہ اللہ، جی، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جی، اس قلم کے شکریہ میں نے 5 اشعار لکھ کے تو حضور کو بھیجے تھے، جی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی،
قصر سلطان القلم سے جی میرے نام آیا ہے، جی قصر سلطان القلم سے میرے نام آیا ہے، لے کے ایک شان دل آرائی قلم کا تحفہ، آیا جولان گہے شوق میں اے اسب خیال، بیرواں ماندہ قدم طاقت رم کا تحفہ، جگمگانے لگی پھر تیرگی یہ بزم خیال، جگمگانے لگی پھر تیرگی یہ بزم خیال، لے کے آیا ہے کوئی شمع حرم کا تحفہ، مل گیا ہے میرے بے مایا جنوں کو ناہید، نگاہ پادشاہ لطف و کرم کا تحفہ، پاس کیا ہے تیرے اے شاعر بے نام و نوا، پاس کیا ہے تیرے اے شاعر بے نام و نوا، پیش کر جانے تپاں دیدہ نم کا تحفہ۔ جی یہ میں نے حضور کو بھیج دی ہے۔ اس نظم پر میرے نیچے 21 اکتوبر 1982 لکھا ہوا، جی 22 اکتوبر اس کے مان دوسرے دن میں جب ہسپتال سے فارغ ہو کے گھر جانے لگا تو راول پنڈی میں کچہری کے پاس، اس کو ہم کچہری چوک کہتے ہیں، ہمارا ایک ڈرائیور کھڑا تھا، اس کا نام اسحاق تھا، اس نے مجھے ہاتھ دیا، میں رک گیا۔ یہ شخص ہمارے پاس ایمبولینس کا ڈرائیور تھا اور ہمارا فیملی ڈرائیور بھی تھا، جی مستورات بھی اس کے ساتھ جاتی تھیں، بچے بھی اسکول میں آنا جانا اس کے ساتھ ہو جاتا، میں بھی جب پرچیزز کے لیے جاتا تھا تو یہ ساتھ ہوتا تھا۔ اس نے مجھے ہاتھ دیا، میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے اس نے ہمیں کہا کہ مجھے پکی نوکری مل گئی ہے سی ڈی اے میں، تو مجھے یہاں سے آپ فارغ کر دیں۔ ہم نے اسے فارغ کر دیا۔ کہنے لگا کہ وہ ڈائریکٹر صاحب کی بچوں کو میں سیر کے لیے ایوب پارک لایا تھا، تو وہاں گاڑی خراب ہو گئی، میں کسی مستری کو ڈھونڈنے گیا تھا، وہ نہیں ملا، تو اب میں ان کو جا کے تو بھجواؤں گا گھر۔ جی میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب ایوب پارک میں پہنچے تو وہاں ایک جھیل ہے، اس کے پاس پہنچ کے مجھے کہنے لگا کہ بائیں ہاتھ چلیں۔ میں نے کہا اسحاق آگے تو رستہ بند ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہنے لگا اچھا آپ گیٹ پہ ہی مجھے چھوڑ دیں، میں پگڈنڈی سے چلا جاؤں گا۔ میں نے چھوڑ دیا، وہ گھر آ گیا۔ میں گھر میرا ایوب پارک کے گیٹ سے ذرا آگے ایک رستہ ٹاٹا کال کمپنی کو جاتا ہے، اس کو مورگا موڑ کہتے ہیں، جی وہاں ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر میرا گھر تھا، جی نمبر 5 پارک ویو۔ میں گھر آ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اسحاق نے پھر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، میں باہر نکلا، کھڑا تھا، کہنا جی کو بچوں کو تو میں نے بھیج دیا ٹیکسی پہ، اب میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ کچھ ادھار دے دیں تو میں۔ یہ شخص ایسا تھا، میں نے اس سے ہمیشہ بچوں کی طرح سلوک کیا تھا، اس سے محبت سے سلوک کرتا تھا۔ میں نے اسے 50 کا نوٹ دیا، میں نے کہا لے لو، واپسی کا خیال نہ کرنا، لے کے چلا گیا۔ دوسرے دن 9:30 بجے میں گھر سے نکلا تو یہ شخص پھر وہاں کھڑا تھا مورگا موڑ پر، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، نوجوان تھا وہ بھی۔ اس نے پھر ہاتھ دیا، میں پھر رک گیا۔ کہنے لگا جی کہ یہ میں ایک پرزہ لے کے آیا ہوں بازار سے سیکنڈ ہینڈ، تو یہ مستری بھی ساتھ آیا، یہ اس میں فٹ کر دے۔ اس پرزے کے ساتھ ایک تار بھی لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بیٹھو۔ وہاں ایوب پارک میں جب پہنچے تو ایک ذخیرہ سا ہے، کافی درخت ہیں وہاں پہنچ کے مجھے کہنے لگا بس آپ ہمیں یہاں اتار دیں، ہم چلے جائیں گے، آپ کو میں گاڑی ریورس کراتا ہوں کیونکہ درخت بہت ہیں۔ تو میں خود نیچے اتر گیا، وہ نوجوان پیچھے بیٹھا رہا۔ میں ریورس کرتے درخت واقعی بہت ہے، میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ مجھ پہ چاقو سے حملہ کر۔ اچھا، یعنی آپ پہ وہ قاتلانہ حملہ کر رہے تھے؟ جی۔ میں نے فوراً اسٹیئرنگ چھوڑا اور اس کی طرف رخ کر لیا۔ اس کا چاقو جو تھا مجھے اس پہ لگا اور یہ میری 2 انگلیاں جو تھیں کٹ گئیں، جی ٹینڈن کٹے ہوئے ہیں، ابھی میں استعمال نہیں کر سکتا، جی بٹن وغیرہ بند کرنے میں مجھے ڈیفیکلٹی ہے، یہ مٹھی نہیں میں بند کر سکتا۔ لیکن وہ جب میں جلدی میں سیدھا ہوا تو وہ پچھلی سیٹ پہ گر گیا، جی کشن پہ گر کے ایسے کونی کے باہر وہ اس ہاتھ میں چاقو تھا بیٹھا ہوا۔ اب میں سوچا 9:30 10 کا وقت ہے، پارک ہے، یہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا، جب بھی سیدھا ہو تو میں اس کو دھکا دے کے پھر کشن پہ ہی پھینکوں گا۔
اب اسحاق بار سے اس نے اس کو ڈیٹیل کیا ہوا تھا کہ تم نے یہ قتل کرنا ہے۔ اسحاق نے دیکھا کہ یہ اٹھ نہیں رہا، اس نے پیچھے سے آ کے وہ اس کی تار جو تھی نا وہ میرے گلے میں ڈال دی۔ اچھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں نے ایسے جو گردن کر کے تار میرے یہاں ٹھوڑی پہ اڑ گئی۔ اب وہ زور سے لگا رہا ہے کہ گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ اس کو کہہ رہا ہے لا دے لا دے، یعنی قتل کر دے۔ تو وہ تار اس کے کھینچنے سے ٹوٹ گئی۔ تار جب ٹوٹ گئی تو اس نے میرے قمیض سے پکڑ کے مجھے باہر کھینچ لیا، چابی اپنے قبضے میں کر لی، باہر کھینچ کے اس کشمکش میں ہم گاڑی کے پچھلی طرف آ گئے۔ اس نے ڈگی کھولی، دھکا دیا مجھے، میرا اوپر کا دھار ڈگی میں گرا، انہوں نے ٹانگیں اٹھا کر مجھے ڈگی میں بند کر، آپ کو بند کر دیا گاڑی ڈگی ڈگی میں بند کر۔ جی، اب میں سوچ رہا ہوں، وہ گاڑی سٹارٹ ہوئی، چلنے لگی، چکر کاٹ رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ ابھی پارک کے اندر ہے۔ جب گاڑی سیدھی چلنے لگی اور رفتار پکڑی تو میں سمجھا اب جی ٹی روڈ پہ آ گیا۔ چنانچہ میں نے اپنی ٹول کٹ جو تھی اس میں سے پیچکس نکالا، بہت کوشش کی اندر سے اس کو کھولنے کی، تالے کو منہ سے نہیں کھولا۔ پھر میں نے اس کے دستے سے کو ڈھکنے کو ٹھک ٹھک کرنے لگا، جی، اور ساتھ بچاؤ بچاؤ کا شور مچا۔ میرا خیال تھا کہ جو بھی اوورٹیک کرے گا نا وہ ان کو یہ جو سارا واقعہ ہے یہ حضور نے جو آپ کو بھیجا تھا عذرائے شفقت جو تحفہ، اس کے بعد کی بات ہے، بعد کی۔ جی، تو اب مجھے بالکل نہیں پتا کہ میری یہ 2 انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ وہ چاقو اتنا تیز تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں، جی، کچھ خون میرے باہر لگا ہوا تھا ڈگی۔ تو وہ شخص جو دوسرا پہلا حملہ آور تھا وہ بھی مجھے، جب میں نے ایسے اس کے طرح ہاتھ کر کے کھڑا تھا، وہ بھی میں کبھی میرے ہاتھ کو دیکھتا، کبھی میرے منہ کو دیکھتا، تو میں غالباً اس کا بھی پہلا موقع تھا اس قسم کی واردات کر رہے۔ خیر جب چلتے گئے تو پھر کافی پون گھنٹہ وہ مجھے چلتے رہے، وہ بھی میں اندر ٹھک ٹھک کرتا رہا، شور مچاتا رہا۔ یکدم میں نے دیکھا گاڑی کچے پہ آ گئی۔ جب کچے پہ آ گئی تو میں سمجھا کہ اب یہ کسی ویرانے میں آ گئے۔ تو پھر میں نے اپنا پیچکش اچھی طرح مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا کہ اب جو بھی ڈگی کھولے گا سامنے آئے گا میں اس کی گردن میں یہ بول۔ لیکن میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یکدم گاڑی کو ایک دھکا لگا اور گاڑی کھڑی ہو۔ جی، میں نے سمجھا انہوں نے ایکسیڈنٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی شور مچ گیا کہ بچوں کی، عورتوں کی، جوانوں، مجھے آوازیں آنے لگی مردوں کی۔ میں سب کسی گاؤں میں آ گئے۔ تو جب میں بھی ٹھک ٹھک کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ ان کو پکڑ لو، انہیں بندہ بند کیتا ہے پیچھے۔ چنانچہ انہیں کسی نے مجھے آ کے کہا کہ آپ نکل آئیں باہر۔ میں نے کہا کہ کھولو ڈگی تو میں نکلوں۔ کہنے لگی کیسے کھولے گی؟ میں نے کہا وہ ڈرائیور جو ہے وہ کدھر ہے، وہ آگے ہے؟ کہنے لگے نہیں، ان دونوں کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اچھا، اور رسیوں سے باندھ دیا ہے، جی، اور شاہ صاحب تھانے چلے گئے ہیں پولیس کو لینے کے لیے۔ تو ڈرائیور تو بھاگ گیا تھا، ہم نے 1 میل سے اس کو پکڑ کے لایا، دوسرے کو یہیں قابو کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کوشش کر رہے تھے چابی سے کھولنے کی، یکدم کھل گیا ڈھکنا۔ جی، سامنے میں نے دیکھا پولیس کی گاڑی آ رہی تھی۔ پھر پولیس نے آ کے مجھے باہر نکالا۔ اس دوران میں آپ جو کوئی گفت و شنید بھی ان کی ہوئی آپس میں، جو لوگ جنہوں نے پکڑا تھا ان کو، اور ان کو کچھ اس نے ان کو ورگلانے کی کوشش بھی کی؟ ہاں جی، ان کو کہنے لگا کہ یہ مرزائی ہے، اچھا، اس لیے مارنا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ مرزائی کیا ہوتا ہے۔ جی، تو بات یہ تھی کہ جب کچے پہ آئے نا تو آگے اینٹوں، کچی اینٹوں کا ایک چکا پڑا ہوا تھا، وہ بھٹا تھا، حیدری بھٹا۔ جی، اب یہ پولیس پھر ہمیں لے گئی تھانے میں۔ وہ جو اس کا ساتھی تھا نا جی، اسحاق کا، اس نے جو بیان دیا وہ یہ تھا کہ جب ہم پارک سے باہر نکلے
تو یہ تو ڈھک ٹھک کر کے شور بھی بجا رہے تھے اور یہ وہ، تو ایک سرخ رنگ کی گاڑی ہمارے پیچھے لگ گئی. تو ہمارا ارادہ سواں ریور کی طرف جانے کا تھا، تو اس کو دیکھ کے وہاں یہ اسحاق جو تھا کاؤٹا روڈ پہ پڑ گیا، وہ گاڑی بھی ہمارے پیچھے آ گئی. تو اسحاق جب اسلام آباد ہائی وے پر پہنچا تو اسلام آباد کی طرف چل پڑا، وہ غلط اندازہ لگا کے لاہور کی طرف چل پڑے. پھر اس نے جب یو ٹرن لے کے پھر لاہور کا رخ کیا تو ایک سبز رنگ کی گاڑی ہمارے پیچھے آ گئی. جی. اس میں 4-5 آدمی سوار تھے، بالکل پیرلل لا کے گاڑی کو، تو انہوں نے اس کو رکنے کے لیے کہا، لیکن اسحاق اور تیز ہو گیا. وہ پھر اور تیز ہو کے اس سے آگے نکل کے انہوں نے سڑک بلاک کر دی، ٹیڑھی کر کے گاڑی کھڑی کر دی. وہاں اس کو یہ دائیں ہاتھ کچا رستہ، کچی سڑک ملی، یہ اس پہ چل پڑا. جی. وہ گاڑی بھی ہمارے پیچھے کچے پہ آ گئی. وہ کچا راستہ اس بھٹے پہ حیدری بھٹا تھا، وہاں آ کے ختم ہو جاتا تھا. جی. تو وہاں وہ اینٹوں کا چکا پڑا ہوا تھا، اس پہ گاڑی چڑھ کے تو کھڑی ہو گئی. تو پھر وہاں انہوں نے مزدوروں نے ہمیں پکڑ لیا. جی. تو یہ موجزانہ رنگ میں اللہ تعالیٰ نے گویا آپ اب میں اس سارے عرصے میں یعنی 45 منٹ سے 1 گھنٹے تک کی یہ آزمائش تھی. یہ نہیں کہ میں اس وقت زندہ ہوں اور کہہ رہا ہوں، میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس سارے عرصے میں میرے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوا. جی. میرے دل میں یہی تھا کہ میرے امام نے مجھے قلم بھیجا ہوا ہے. جی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں 5 شعر لکھ کے تو آگے لکھنا بند کر دوں. جی. مجھے ابھی لکھنا ہے، بہت لکھنا ہے، اور مجھے خدا تعالیٰ پہ پورا بھروسہ تھا کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے. اچھا. وہ پھر تھانے میں جب انہوں نے مجھے باہر نکالا تو مجھے سے پوچھنے لگے. میں نے کہا مجھ سے یہاں نہ پوچھیں، مجھے پہلے 2 نفل ادا کرنے تھے. جو مزدور ایک چارپائی لائے، وہاں انہوں نے بچھا دی، اس چارپائی پہ میں نے 2 نفل ادا کیے. پھر ہم تھانے پہنچ گئے. انہوں نے چائے اور منگائی، میرا پلائی مجھے، میرا ہوش میرے ٹھکانے ہی تھے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو بیان دیں گے نا، یہ ہمارے ایسا صاحب وہی لکھیں گے. میں نے لکھوا دیا جو واقعہ ہوا تھا. مجھے وہ ASI صاحب کہنے لگے کہ آپ احمدی ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں احمدی. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے گجرات کا رہنے والا ہوں میں، وہاں سول سرجن ڈاکٹر عبدالحق صاحب احمدی تھے. جی. ان کی شکل آپ سے ملتی ہے. میں نے کہا وہ میرے بہنوئی تھے. اچھا. تو شاید آپ کو کوئی شکل میں مشابہت نظر آتی ہے. انہوں نے پھر ضمانت کے لیے درخواست دی دوسرے دن. دونوں تنمن نوجوان تھے. میں تو 64 سال میری عمر تھی. جی. اس وقت جو سیشن جج تھے وہاں ان کے سامنے پیش ہوئی. مجھے بتایا گیا کہ وہ کرکٹر ہیں نا عمران صاحب، ان کے ماموں تھے. انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیسی ضمانت لینے آئے؟ یہ تو ان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گئے، تم نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی. اور تھانے دار سے کہا کہ آپ نے یہ دفعہ کیا ایک ہی دفعہ لگائی ہے، اس پہ یہ تو انہوں نے 3-4 دفعہ اور یہ بھی لگائے. انہوں نے نیت قتل کی بھی تھی، اور پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا. جب چابی سنبھال لی گاڑی کی تو گاڑی چرا لی انہوں نے. جی. 1-2 اور بھی دفعات انہوں نے بتائی گئی. لیکن مارشل لا لگا ہوا تھا. رات کو کہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ ہوئی اسی واقعے پہ. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں مارشل لا میں کیس دے. جب کیس مارشل لا میں آ گیا وہ سمری کورٹ کے پاس چلا گیا. سمری کورٹ کی اپنی میکسیمم جو طاقت تھی وہ 15 کروڑوں کی اور 1 سال کی سزا تھی. جی. وہ انہوں نے ان کو سزا دی 1 سال 15. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا معجزانہ رنگ میں آپ کو اس خطرناک قاتلانہ حملے سے کہ حضور کے ذہن میں معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ یہ تحفہ بھیجو. وہ تحفہ میرے پاس آیا. اس پہ حضور کا وہ جو ریپر تھا نا، کاغذ لپٹا ہوا جی. قلم پر، سلمہ اللہ تعالیٰ، جی.
وہ سلمہ اللہ اپنا کام کر رہا تھا شروع سے. وہ قاتل جو تھا قاتل کرنا چاہتا تھا لڑکا, اس کو کشن پہ گرنے کے بعد ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے مجھ پہ حملہ کرے. ٹھیک. دوسرے کی زنجیر جو تھی وہ میری ٹھوڑی پہ رکی, بجائے کہ مجھے میرا گلا گھونٹا وہ ٹھوڑی پہ رکی اور ٹوٹ گئی. جی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس میرے امام کی ہی دعاؤں کے نتیجے میں کام کر رہے تھے. جی. اس کے بعد آپ کو 24 سال اس کو ہو گئے. جی. میں نے اس امانت کو سنبھالا ہوا تھا. آج آپ سے اس دوران اس کے بعد مطلب وہ تو ایک پہلو ہو گیا, لیکن اس کے بعد پھر آپ کو مزید کیا جو خدمت بجا لانے کی یا کیا لکھنے کی مزید توفیق ہوئی؟ بہت لکھا. 24 سال شارائع احمدیت, اس کے بعد شارائع احمدیت لکھا. جی. شارائع احمدیت تو میاں حنیف احمد صاحب نہیں وہ, لیکن اس واقعہ کے بعد وہ تو تحریک ان کی طرف سے ایک طرح سے پیدا ہوئی, لیکن یہ اس واقعہ کے بعد کا وہ تحفہ ہے. بعد میں جی. اور وہ میاں حنیف احمد جی کافی عرصہ مجھے کہتے رہے کہ شاہ نامہ لکھے. میں نے کہا کتنے بادشاہ ہوئے ہیں ہمارے جو میں شاہ نامہ ان کا لکھوں. کہنے لگے نہیں تاریخ کو نظم کر دیں. میں نے کہا میاں صاحب آپ مجھے جوانی میں کہتے تو میں کہتا اس عمر میں شروع کروں درمیان میں رہ جائے تو یہ تو لمبا کام ہے. جی. پڑھنا پڑتا ہے, تاریخ پڑھنی پڑتی ہے, واقعات کی صحت کا اندازہ رکھنا پڑتا ہے, کوئی غلط بات نہ لکھی جائے. تو میں یہ نہیں ہمت کر سکتا. لیکن وہ بھی 3 سال میرے پیچھے پڑے. پھر ایک دن آئے کہنے لگے کہ یہ بیر ہے, یہ شاہ نامے کی بیر ہے جی. اس کو آپ استعمال کریں اور مجھے کچھ لکھ کے دے گئے عنوانات. جی. تو یہ گویا میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. جی. پھر ایک دن میں ہسپتال سے نکلا, رستے میں گھر جا رہا تھا تو ایک مصرع آ گیا, بنام خدائے زمین و زمان. جی. وہ ایسا آیا کہ پھر رو چل پڑی. یہ اس کتاب کا پہلا مصرع ہے. جی. بنام خدائے زمین و زمان. وہ پھر اور مکمل یہ پھر منظوم شاعری کی جو کتاب ہے شارائع احمدیت, یہ بھی آپ نے اس واقعہ کے بعد جو قاتلانہ حملے کے بعد کا واقعہ تھا اس میں یہ لکھی. اور اس کے علاوہ بھی جو باقی آپ کا کلام ہے بہت سارا وہ اس واقعہ کے بعد آپ نے بہت کچھ لکھا. قلم کی برکت 24 سال سے لکھ رہا ہوں. جی. جی. یہ 24 سال جو ملے ہیں یہ حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں ملے ہیں. اور اچھا, اس کے علاوہ جو آپ صاحب سے واقعات ذاتی آپ نے کچھ بیان فرمایا, تو اس کے علاوہ کوئی خط و کتابت جو حضور سے آپ کی ہوئی ہجرت کے بعد بھی, تو بہت اس میں کوئی خاص کوئی ایسا جو ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ کوئی ایسا خاص واقعہ حضور کے ساتھ کوئی جو خط و کتابت میں پیش آیا ہو؟ وہ ایک دفعہ مجھے ایسا, بعض دفعہ ذاتی باتیں بھی لکھ دیا کرتے تھے, مذاکرن بھی بعض باتیں, کیونکہ خلافت سے بہت پہلے کی ان سے چل رہی تھی. جی. تو ایک دفعہ مجھے لکھا کہ میں بعض دفعہ تنہائی میں آپ سے باتیں کرتا ہوں. جی. آپ بتائیں آپ کے پاس کوئی ٹیلی پیتھی کا ریسیونگ سیٹ ہے؟ جی. میں نے جواب دیا حضور میرے پاس تو نہیں ہے اور آپ کی باتیں مجھ تک نہیں پہنچ رہی. تو اس طرح ایک دفعہ میں نے ملک سعید احمد صاحب تھے, ملک خدا بخش صاحب کے صاحبزادے, وہ سیالکوٹ میں ہماری ان سے تھی بچپن کی دوستی تھی. تو مجھے نہیں پتہ تھا وہ کہاں ہیں. یکدم ایک دن ایک خاتون گھر پہ آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں ملک سعید احمد کی بہن ہوں, تو میں واشنگٹن سے آئی ہوں, یہ خط آپ کے لیے ان کے نام ہے. وہ میں نے ایک نظم لکھی ہمدم دیرینہ سے. 60 سال سے مجھے پتہ نہیں تھا کہ سعید کہاں ہے, اور کئی دفعہ میں نے یاد کیا کہ ان کا پتہ کس ہے. ہمدم دیرینہ سے وہ میں نے لکھی تو حضور کا خط آیا کہ یہ ہمدم دیرینہ کون ہے, اگر یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. جی. پھر میں نے کہا نہیں حضور یہ خفیہ بات نہیں ہے, یہ ملک سعید احمد ہے, خدا حافظ صاحب کے صاحبزادے, ان کا خط 60 سال کے بعد آیا تھا تو میں نے یہ لکھا. ایک بات جو حضور کی تھی کہ اچھا شعر اگر لکھا جائے وہ کہیں سے بھی آئے
اس شاعر کو حضور ایک خط لکھ دیا کرتے تھے کہ یہ شعر آپ کا مجھے پسند آیا. جی. میں نے اپنی بیوی کے آخری ایام میں ایک دعا کی درخواست الفضل میں شائع کروائی. دوستوں سے دعا کے لیے تھی. تو اس کے جواب میں یہ نظم الفضل میں شائع ہوئی. جی. اس کا عنوان تھا ایک التجائے دل. جی. میں نے اس کی لیے دعا کی درخواست کی تھی. میں آج کوچہ صاحب دلا میں آیا ہوں. جی. یہ اور بات ہے میں اپنا ہوں یا پرایا ہوں. ہے ان کے پاس فغان سحر کا سرمایہ. ایک التجائے دل داغدار لایا ہوں. دل حزین میں لیے درد کا جہاں آیا. سرش کے غم کا لیے چشمہ رواں آیا. یہ ایک راز محبت امانت دل و جاں. میں لے کے اس کو سر بزم دوستاں آیا. شبان تیرہ میں نور سحر تھی جس کی نظر. کٹھن راہوں پر رہی جو میری شریک سفر. تھی اپنی ذات میں جو ایک بہار نکھت و رنگ. وہ جس وجود سے جنت نشاں رہا میرا گھر. وہ جان نثار میری میرے مونس و غمخوار. وفا شعار حطاط گزار حسن آثار. بیاں کروں تو کروں کیسے حاصل ہے گفتار. وہ جان زار ہے بیمار و بے کس و لاچار. نظر سکوں کا سمندر لبوں پہ مہر سکون. رضائے یار پہ راضی ہو جیسے جان تپاں. کھڑے ہیں ایسے مرض لا دوا لا علاج ہو جیسے کہ بے بسی کا نشان ہے سکوت چارہ گراں. بہت قریب ہے شاید شکست نغمہ ہے. شکست ساز کی آواز سن رہا ہوں میں. ہوئی ہے آج تو نے کہا باوجود حیات. صدائے سینہ ناساز سن رہا ہوں میں. دعا کرو کہ خداوند آسمان و زمین شفاعت عطا کرے اس کو بنام عرش بری. اسی کا حکم ہے تقدیر کن فکاں اس کی. اسی کی صبح ازل ہے اسی کی شام یقین. میرے امام تیرے نام کی یہ شیدائی. میں جانتا ہوں اسے تجھ سے جو محبت ہے. میرے امام ہے عرش آشنا فغاں تیری. تیری دعائے سحر کی اسے ضرورت ہے. جی. یہ ماشاءاللہ بڑا درد میں ڈوبا ہوا کلام تھا. اور یہ آخر میں تو صاحب کی خدمت میں ہی ایک دعا کی درخواست تھی ایک طرح سے. اس کا جواب پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے اس کا تو نہیں ویسے کسی اور خط کا جواب لکھا ہوا تھا. آپ کا خط موصول ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی زندگی دے. آپ کی عالیہ صاحبہ کو جلد شفا عطا فرمائے. ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کرے. آپ کا کلام بہت پالا پائے کا ہوتا ہے. خصوصاً احمدیت کے شاہ نامے کے اس نمونے نے بہت دل پسند کیا جو آپ نے بھائی مظفر کے ہاتھ بھجوایا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. اس پہ حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا. یہ خط بہت پرانا لکھوایا ہوا ہے لیکن چونکہ عملے کی کمی ہے اس لیے بعض دفعہ پی ایس صاحب مہینوں پہلے کے لکھوائے ہوئے خطوط کا آخری صورت میں دستخط کے لیے پیش کرتے ہیں تو تعجب سے انہیں دیکھتا ہوں. کل ہی آپ کی بیگم کی دردناک حالت سے متعلق آپ کا بہت اعلیٰ پائے کا کلام الفضل میں پڑھا جو درد کے لحاظ سے بہت گہرا اور مرتبہ کلام کے لحاظ سے بہت بلند تھا. یوں لگتا تھا کہ آپ سنگین بحران کے کنارے پر کھڑے ہیں. قضاء و قدر کے افق کی طرف پر امید نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ پردہ غائب سے کوئی نور کی کرن آپ پھوٹے کیا پھوٹے. یہ نظم ایک درد و عالم میں ڈوبا ہوا منفرد خراج تحسین بھی ہے جو بوقت رخصت پیش کیا جا رہا ہے. اور ایک ملتجی نظر کا سوال بھی ہے کہ کیا کچھ اور نہیں رک سکتے مگر کیا اس طرح اس حالت میں لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے دکھوں اور آزار کے ساتھ صبر و رضا کا ایک خاموش پیکر بنے ہوئے میں تمہیں کیسے روکوں میں تمہیں کیسے جانے دوں. یہ دعا کی تحریک ہے کہ سسکتے ہوئے کرب کی ایک اچنبا اظہار. امید و بھیم خوف و رجا کی ساحت سے بلند ہونے والی ایک پر اسرار چیخ مونالیزا کے چہرے کے اثرات کی طرح کہ سمجھ میں آتے آتے ہر بار دامن چھڑا جائیں. یہ نظم پڑھتے پڑھتے ہر لہر درد اٹھتا ہے. میں نہیں جانتا دعا کا ہے. کاش میں کسی کام آ سکتا. میری دعا نہ لگی تو دعا لگ جاتی لیکن راضی ہم اس میں ہیں جس میں تیری رضا ہو. دل کی گہرائی سے عیادت کرتے ہوئے میرا سلام عرض کریں. عزیزم عمران کو محبت بر سلام
اور اس کا حوصلہ بلند کے لیے اور تعلیم میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ یہ آخری امتحان سر پر کھڑا ہے۔ پریشانی کا یہ عالم ہے، ایک آخری امتحان کے سر پر ایک اور کڑا آخری امتحان۔ عمران صاحب ان دنوں MBBS کا آخری امتحان دے رہے تھے۔ جی اچھا، اب جی حضور کا یہ دیکھیں کہ قلب کی وسعت، بڑا پرمعرف تبصرہ ہے جو حضور نے آپ کی اس جو دعائیہ نظم تھی اس پر ارشاد فرمایا ہے، اور بڑا تفصیل سے بیان کیا ہے اس لیکن ساری کیفیات کو۔ حضور کے قلبی کیفیت کو دیکھیں کہ ایک واقعہ جب ہوتا ہے حضور پر خود وارد ہوتا ہے یا کسی اور پر وارد ہوتا ہے، تو حضور کی نظر اتنی وسعت تھی اس کی کہ میں حیران ہوتا ہوں۔ اور یہ خط جو مجھے آیا یہ اردو ادب میں ایک شاہکار کے طور پر محفوظ ہونا چاہیے۔ جی میں نے ایک خط لکھا تھا حضور کو حضرت سیدہ بیگم صاحبہ کی وفات پر۔ جی حضور نے 28 جون سن 92 کو اس کا جواب مجھے دیا۔ جی اس میں اب دیکھیے کہ حضور کی نظر کہاں کہاں کام کر رہی۔ جی پیارے برادر ناہید صاحب، آپ کا بہت پیارا خط جو اسپین کے سفر کے دوران ملا، لذت آمیز درد کا ایک پیالہ تھا جسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہا، لیکن سیراب ہونے کے باوجود نہ دل بھرا نہ پیالہ خالی ہوا۔ سفر میں جواب کا وقت نہیں تھا، جگہ جگہ ساتھ لیے پھرا اور دل میں بٹھائے ہوئے ساتھ لے آیا۔ کسی نو آموز شاعر کے کلام کی بھی کوئی ادا پسند آ جائے تو دل نہیں مانتا کہ جب تک اپنے ہاتھ سے تحسین کے 2 لفظ لکھ کر اس کی حوصلہ افزائی نہ کر لوں۔ قدردانی کا یہ جذبہ جس کے ہاتھوں میں بسا اوقات بے بس ہو جاتا ہوں، دراصل اللہ تعالیٰ کے حسن و احسان کے ناپیدا کنار سمندر کا محض ایک قطرہ ہے، مگر اعزاز دیکھیں کہ میرے دل کا ظرف اس سے کناروں تک بھر دیا ہے اور میرے سارے وجود کو سرتا پا سیراب کر سکتا تھا۔ ایک حقیر کرم خاکی ادنا سی خوش ادائی کو وہ اتنے لطف و کرم سے نوازتا ہے اور اپنی رضا کی نگاہیں اس پر ڈالتا ہے کہ دل ورتا ہے حیرت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے احسانوں کے حمالوں تلے دبے ہوئے نحووں سے اس کا یہ سلوک ہے کہ خود ان کا شکر گزار ہو جاتا ہے، تو اس کے ان گنت احسانوں کے تلے دبے ہوئے تہی دست کہاں جائیں اور کیا کریں۔ اس پر مستضاد یہ کہ وہ 100 طرح اس کے بندوں کے بھی زیر بار ہوں۔ اپنے بندوں کے لیے شکر کا حق ادا کرنے کا کوئی امکان اس نے باقی نہیں رہنے دیا، اور تقاضا یہ ہے کہ عبداً شکور بنو۔ اگر خود شکور بن کر ہم پر نہ جھکتا تو ہمارے کوتاہ شکروں کی رسائی بھلا اس کی عالی بارگاہ تک کیسے ممکن تھی۔ آپ کے شعروں کا تو میں دیرینہ مداح ہوں اور کئی بار اعتراف کر چکا ہوں، لیکن اس خط میں آپ کے نثر نے رنگا رنگ کے جو معطر گل تراشے ہیں وہ دل نوازی میں کسی منظوم کلام سے کم نہیں۔ شاید مجھے یہ تحریر اس لیے بھی کچھ زیادہ ہی اچھی لگی کہ میرے دل کے موسم کے مطابق ہے۔ میں نے اپنے غم میں آپ کو اتنی گہری سچائی کے ساتھ شریک پایا کہ من و تو کا فرق اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ کو بھی شاید میرا غم اس لیے کچھ زیادہ ہی لگا کہ آپ بھی تو تازہ چوٹ کھائے ہوئے ہیں، اور اپنی بیگم کی یاد میں آپ کے سر تا پا درد میں ڈوبے ہوئے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چوٹ ہمیشہ تازہ رہے گی۔ معلوم ہوتا ہے شاعروں کے ناخن زخم کے بھرنے کی رفتار کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ بھلا دوست ایسوں کی غمخواری میں صحیح فرمائیں بھی تو کیا فرمائیں۔ آپ کی نظموں کے وسیلے سے آپ کی مرحومہ بیگم صاحبہ کی لطیف پاکیزہ صفات حسنہ کا جو تعارف ہوا تو بے اختیار دل سے آپ دونوں کے لیے دعائیں نکلیں۔ آسمانی جنت زمین پر اترتی ہے تو ایسے ہی گھروں میں بسیرا کر دیا۔ آصفہ بیگم کے متعلق بھی آپ کا کلام غیر معمولی درد میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے اس خط کے ساتھ جو آپ نے اپنی تازہ و نظم منسلک کی ہے وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کی ہے، مگر اس سے پہلے الفضل میں جو نظم خون دل کی حکایتیں لیے ہوئے شائع ہوئی وہ تو لگتا تھا کہ رقم بھی خون دلی سے لکھی گئی ہے۔ آپ کا دل خون ہوتا ہوا دیکھ کر میری آنکھوں سے بھی خون آبا ٹپکنے لگا۔ آپ کے شعر کسی اصلاح کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن حسب ذیل شعر کے دوسرے مصرے کو میں نے تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ شرح صدر کے ساتھ قبول کریں تو بے شک خاموشی سے اپنا لیں، کسی اصلاح کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے بعضوں کی نظر میں اصلاح ہو ہی نہ بلکہ بد اصلاحی ہو۔ یہاں لفظ فساد اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے اظہار مطلب کے لیے یہ نیا محاورہ گھاڑ لیا۔
اصل شعر یہ ہے، میرے امام آج خون دل کی حکایتیں ہوں رقم تو کیسے، کہ جذبہ دل تو حرف مانی کی سرحدوں سے گزر گیا ہے۔ میں دوسرے مصرے کو اس طرح پڑھتا ہوں کہ سیل غم میری قامت نطق و فن کے سر سے گزر گیا۔ ہجر و فراق کے موضوع پر اچھے شعراء کا پرانا پرتاثیر کلام پڑھ کر بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ شاعر تو انجمن خیال سجا کر اپنی خلوتوں کو کچھ نہ کچھ جلوتوں کے رنگ بھر لیتے ہیں۔ سادہ ذوق صلاحیت سخن سے عاری لوگ بیچارے کیا کرتے ہوں گے؟ ان مجبوروں کی تنہائیوں کے خلا سے بھی وحشت ہوتی ہے۔ اس ویرانی میں تو لالہ صحرا کا سایہ بھی افی نظر آتا ہوگا۔ بہتوں کے تقاضے آتے ہیں کہ میں انہیں اپنے ہاتھ سے خط لکھوں، بہتوں کے لیے دل یہی تقاضا کرتا ہے، مگر مصروفیت میرے اختیار سے باہر ہے۔ بہت دیر میں باری آتی ہے، آپ کی باری تو ابھی نہیں آئی تھی، لیکن اپنے وقت سے یہ باری میں نے چرا لی ہے۔ ڈاکٹر محمود الحسن صاحب، ڈاکٹر نسیم صاحب، ڈاکٹر طاہر اور میجر مالک صاحب القائے آپ کو محبت برا سلام۔ اب آپ دیکھیں کہ صلاحیت سخن سے عاری لوگوں کا خیال اور ان کے درد کی کیفیت کو کس خوبی سے بیان کیا اور محسوس کیا۔